बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद असलम कुरैशी है। सरकारी नाम वैसे मोहम्मद असलम है। मैं गवर्नमेंट हिज़्ब इस्लामिया कॉलेज में मार्च 2000 में यहाँ पे आया। 20 साल मुझे इस कॉलेज में खिदमत सर अंजाम देते हुए हो गए हैं और अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सिविक्स के बच्चों के लिए, ख़ासकर सेकेंड ईयर क्लास। आपके कुल 6 असबाक हैं, 6 लेसन हैं और खुशकिस्मती और खुशबख्ती आपकी ये है कि सेकेंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान लाजमी जो 50 नंबर का है उसमें 4 सबक वही हैं जो बैन ही सिविक्स के हैं। तो आपके लिए दोनों तरफ मदद और रहनुमाई मिलेगी। आपको यही टॉपिक है और वो जो 4 सबक सिविक्स के हैं वो मुतालिया पाकिस्तान में बहुत अहम तरीन सबक हैं। अक्सर मुख्तसर सवालात MCQ वगैरह उन्हीं में से सेट होते हैं। तो आज हम सिविक्स के कुल 6 असबाक हैं, 4 मैच करते हैं मुतालिया पाकिस्तान लाजमी सेकेंड ईयर से, तो आपकी दोनों तरफ तैयारी हो जाएगी। आज हम सिविक्स का अहम तरीन टॉपिक तहरीक अलीगढ़ को डिस्कस करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इसके तहरीक के रूह रवा सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान बर्रसीर पाक हिंद के अजीम मुसले, बहुत बड़े पाए के लीडर, मुदब्बर, फ़लासफ़र और मुसलमानों का दर्द, मुसलमानों के लिए सियासी बसीरत रखने वाले थे। मुसलमानों पर एक कड़ा वक्त आया जब 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। सर सैयद अहमद ख़ान उस वक्त सब जज थे। आपने जुडिशरी का इम्तहान पास किया और मुरादाबाद में आप जज लग गए। तो आपने मुसलमानों की तबाही, हालांकि इस जंग आज़ादी में दोनों फरीकों ने हिस्सा लिया था, हिंदुस्तान की 2 बड़ी कौमों ने, एक मुसलमान दूसरे हिंदू, लेकिन जंग के बाद तमाम तर नज़ला मुसलमानों पर गिरा। मुसलमान निशाना सितम बनाए गए। बकौल सर सैयद के मुसलमान होना जुर्म बन गया था। अंग्रेज़ मौरख़ीन इस बात का एतराफ़ करते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक में हर तरफ मुसलमानों की लाशें थीं, ढेर लगे हुए थे। उनके घोड़ों के सुम जो थे वो मुसलमानों के खून में डूब जाया करते थे। इस कदर कत्ल-ए-आम मुसलमानों का किया गया। ऐसे दौर में सर सैयद अहमद ख़ान मैदान में उतरे। आपका थोड़ा सा मैं हालात ज़िंदगी सवानी खा का बताता चलूँ। आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। सादात ख़ानदान से आपका तल्लुक़ था। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। दरवेश में इंसान थे। आपके नाना और आपके वालिद तसव्वुफ़ से गहरा लगाव रखते थे। नक्शबंद सिलसिले में नखसूसी इजाज़त थी। आपने तालीम और तरबियत अपने वालिद से हासिल की इब्तदाई तौर पर, और आपने रियाजी, तिब, फ़लसफ़ा, उर्दू अदब में बहुत आला तालीम हासिल की। उस दौर के अदबी लोग, शोरा, नसर निगार, उनसे आपकी राह रस्म थी। 1847 में आखिरी मुग़ल ताजदार बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला का खिताब अता किया था। उसके बाद आपकी मुलाज़मत का मामला आता है। आपने इब्तदाई उम्र में 1837 आपके वालिद इंतकाल कर गए। आपको फ़िक्र माश लाहक हुई। आपने 1841 में जुडिशरी का इम्तहान पास किया और दिल्ली में सब जज तैनात हुए। फिर आप तरक्की करके डिस्ट्रिक्ट जज बन गए। खिताबात व एजाज़ात, आपको बहुत से खिताबात से नवाजा गया। सर का खिताब अंग्रेज़ ने आपकी खिदमत के एतराफ़ में आपको दिया। इसी तरह से आपको जवादुद्दौला का खिताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया और वायसराय हिंद ने 2 साल के लिए आपको इम्पीरियल काउंसिल का मेंबर नामज़द किया। 1881 में आप इम्पीरियल काउंसिल के मेंबर बने। 1881-83 में आपको सर का खिताब मिला। आपकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए एडनबरा यूनिवर्सिटी ने आपको LLD की एजाज़ी डिग्री अता की। 1857 में वायसराय हिंद ने आपको सिविल सर्विस कमीशन का मेंबर नामज़द किया। रिटायरमेंट के बाद आप अलीगढ़ तशरीफ़ ले आए और अलीगढ़ आकर आपने मुसलमानों के दर्द का, जैसा कि आपको इदराक था, आपने अपने सामने कुछ मकासद रखे जिनको अचीव करना था।
اس میں سب سے پہلا مقصد مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا۔ آپ سمجھتے تھے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں اور ہندو اعلیٰ نوکریوں پر یا ادنا نوکریوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی معاشی کمزوری، معاشی تباہی کا ایک سبب تعلیم کا نہ ہونا بھی تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے قدم اٹھائے، تحریک علی گڑھ کا پہلا مقصد۔ دوسرا، جدید علوم سے آگاہی۔ میں عرض کرتا چلوں، کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی یونیورسٹیوں میں 1870 میں 517 بچوں نے گریجویشن کی، جس میں صرف 17 مسلمان تھے۔ یہ تعلیمی پستی تھی مسلمانوں کی۔ آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی سیاست میں حصہ نہیں لینا، ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، انگریز نے ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کشی کر لی جائے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے مسلمانوں کی اخلاقی اور کردار کی تربیت کے حوالے سے قدم اٹھایا، وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، معاشرتی خدمات میں آ جائے گا۔ پانچواں تھا کہ انگریز ہمارا دشمن نہیں ہے، انگریز سے ہم نے مصالحت کرنی ہے، اس کو نشانے پہ نہیں رکھنا، انگریز سے دوستی، اس کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا جو اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ چنانچہ یہ تمام کاوشیں تحریک علی گڑھ کہلاتی ہیں۔ عزیز بچوں، پھر برض کر دوں، سر سید احمد خان علی گڑھ میں قیام پذیر ہوئے اور مسلمانوں کے لیے کچھ خدمات سر انجام دی، ان خدمات کو تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمات سیاسی خدمات ہیں، آج ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ سیاسی خدمات میں پہلے نمبر پر ہے دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ 1857 سے سر سید نے بھاپ لیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو دو بڑی قومیں ہیں اور دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں مل کر معاشرتی، سیاسی، معاشی زندگی بسر نہیں کر سکتے، دو الگ الگ قومیں۔ اور پہلے مفکر ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے دو قومی نظریے کی اصطلاح متعارف کرائی۔ ویسے خیالات اور تصورات پہلے دو قوموں کے بارے میں موجود تھے، لیکن یہ ٹائٹل کہ دو قومیں بستی ہندوستان میں اور دو قومی نظریہ وجود پذیر ہے، یہ سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ نمبر 2، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ سر سید وہ مجاہد اول ہیں جنہوں نے انگریزوں کی غلطیوں کا تجزیہ کیا اور ایک کتاب لکھی، اس کی 502 جلدیں تھیں۔ کتاب کا نام رسالہ اسباب بغاوت ہند، کہ ہندوستان میں 57 کی جنگ آزادی کی لڑنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ کیا، انگریزوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور قصوروار قرار دیا کہ انگریز ان غلطیوں کے قصوروار تھے، انگریزوں کی وجہ سے، ان کے غلط اقدامات کی وجہ سے یہ بغاوت ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے۔ آپ نے 500 کاپیاں برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کو ارسال کی، ایک کاپی آپ نے اپنے پاس رکھی اور اس کی ایک کاپی جو تھی وہ وائسرائے ہند کو عطا کی۔ نمبر 3، آپ کی سیاسی خدمات میں اردو ہندی تنازع کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ جب بنارس میں تھے جج لگے ہوئے تو اس وقت بنارس میں اس جھگڑے نے جنم لیا اور بنارس میں ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری زبان اردو کی بجائے ہندی کو نافذ کر دیا جائے، دفتری زبان ہندی ہی ہونی چاہیے اور رسم الخط جو ہے وہ ہندی ہونا چاہیے، اردو رسم الخط نہ ہو، ڈاک ساری ہندی میں ہو۔ اس پر سر سید احمد خان نے بہت جرأت اور بہادری سے اردو کا دفاع کیا۔ آپ نے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے، اردو ڈیفنس سوسائٹی بنائی اور کمشنر سے ملاقات کر کے کہا کہ جناب اردو سرکاری زبان ہونی چاہیے، یہ ہندو انتشار کو، فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ 1867 میں بنارس میں اس جھگڑے نے جنم لیا اور یہ واحد پوائنٹ ہے جو مسلم لیگ کے قیام کی بھی وجہ بنا۔ محرکات پاکستان میں بھی اس پوائنٹ کو آپ لیں گے، پاکستان کے قیام کی وجوہات میں بھی اس پوائنٹ کو آپ رکھیں گے۔ چوتھا نمبر ہے رائل محمڈنز آف انڈیا۔ رائل محمڈنز آف انڈیا کا مطلب ہے کہ جب 57 کی جنگ آزادی لڑی گئی، 57 کی جنگ آزادی، تو ایک ابتدا میں ایسا وقت آ گیا کہ انگریز اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنی فیملیز کی جانیں بچانے کے لیے جائے پناہ تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ تو اس وقت جب انگریزوں پر کڑا اور برا وقت تھا
سر سید احمد خان نے ایسے مسلمانوں کی اس کتاب میں نشاندہی کی جنہوں نے انگریزوں کی جانیں بچائیں، ان کی فیملیز کو پناہ دی، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، اور مقصد اس کا بھی یہی تھا کہ انگریز سے ہمارا فاصلہ کم ہو جائے، دوستی ہو جائے انگریزوں کے ساتھ، رائل محمڈنز آف انڈیا، تاکہ ہم بھی کوئی مفادات مسلمانوں کے حاصل کر سکیں۔ نمبر 5، آور انڈین مسلمز پر ریویو۔ یہ کتاب لکھی انگریز نے، ولیم ہنٹر نے، اس کا نام تھا آور انڈین مسلمز، ہمارے ہندوستان کے مسلمان۔ اس کتاب میں انگریزوں نے مسلمانوں کے بارے میں مخالفانہ باتیں لکھی، مسلمانوں کو متشدد دہشت گرد قرار دیا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ سر سید احمد خان نے ایسے دور میں ایک اہم سیاسی خدمت یہ کی کہ اس کتاب پر حاشیہ لکھا، اسے ریویو آف آور انڈین مسلمز کہا، اور انگریزوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی، اور کہا کہ جناب یہ کتاب جو ہے اس میں آپ نے مسلمانوں کو حملہ ور، دہشت گرد، بدماش لکھا، یہ غلط بات ہے، مسلمانوں کے دلی جذبات کو ٹھیس لگی ہے، اس پر ریویو لکھا اور دلائل سے رد کیا۔ اس کے بعد ہے آخری نمبر، پیٹریاٹک ایسوسی ایشن۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی، اس کا نام رکھا انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن۔ یہ ایک سیاسی جماعت تھی، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہندوؤں کا اور انگریز کا۔ 40 ایسوسی ایشن اس کا ممبر بھی تھی۔ سر سید کی بڑی اہم خدمت تھی، اگرچہ آپ کا یہ دلیل تھی کہ سیاست سے علیحدگی کی جائے، تعلیم پر فوکس کیا جائے، اس کے باوجود آپ نے سیاسی جدوجہد کو بھی جاری رکھا، اور پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کا مقصد بھی یہ تھا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا اس حد تک کی تھا کہ سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا سیاسی خدمات سر انجام دی ہیں، آپ کے سیاسی کارنامے کون سے ہیں، یہ آپ کو مطالعہ پاکستان میں بھی کام دیں گے، سوکس میں بھی کام دیں گے۔ اللہ حافظ۔